اور باپ کا مقام کیا ہے آقا کی نگاہ میں؟ ایک روایت جس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں نقل کیا، اس کو بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ سمجھیے گا کہ ایک جوان آقا کی بارگاہ میں اپنے باپ کا کیس لے کے آ گیا اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے کہ سونے آقا، میں باہر سے مال کما کے لاتا ہوں، گھر رکھتا ہوں، میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر خرچ کر دیتا ہے۔ یہ کیس لے کر وہ جوان آقا کی بارگاہ میں آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جوان کے باپ کو پیغام بھیجا کہ حضور کی بارگاہ میں تیرا کیس لگا ہے، آقا بلا رہے ہیں۔ اب بلانے والا جب گیا تو اس نے بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے۔ اب جوان اولادیں سوچے کہ وہ جوان جب حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کے گیا تو حال کیا ہوگا۔ اور آج کے دور کے جوان اللہ ماشاءاللہ جو ہی جوانی کی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں والدین کا ادب جاتا رہتا ہے۔ اور آج کے اس معاشرے کا 90% سے زائد گھروں کا المیہ یہ ہے کہ اولادیں نافرمان ہو گئی، اولادیں نافرمان ہو گئی، نہ ماں کا ادب رہا نہ باپ کا ادب رہا۔ اور جو جوان ہو کر کچھ کمانے لگتا ہے، کوئی بولنے لگتا ہے، وہ لوگوں میں بیٹھ کے کہتا ہے ابا جی تسی چپ کر جو بندے گل کر دیں۔ حال یہاں تک آ گیا۔ اب جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جوان کے باپ کو بلا بھیجا اور اس جوان کو خبر پہنچی کہ آقا کی بارگاہ میں میرے بیٹے نے شکایت کی ہے، اب وہ باپ اپنے من ہی من میں کچھ سوچنے لگا، کچھ تخیلات بننے لگا، کچھ سوچنے لگا۔ جب وہ اس جوان کا باپ آقا کی بارگاہ میں پہنچا، رب کائنات نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا محبوب کی بارگاہ میں کہ اے جبرائیل علیہ السلام میرے حبیب کو میرا پیغام پہنچائیں کہ وہ باپ آ رہا ہے اس جوان کا، کیس بعد میں سنیے گا، پہلے اس باپ کو کہیں کہ سارے راستے میں جو سوچتی آئے ہو پہلے وہ بتاؤ۔ اب وہ عرب تھے، شاعری ان کی گٹی میں تھی۔ جب وہ بوڑھا باپ آقا کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیس پہ بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ سارے راستے میں سوچتے کیا رہے ہو۔ اس بوڑھے باپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتے صدقے جاؤں سونے آقا آپ کے رب پر، وہ جملے جو میری زبان سے ابھی تک ادا نہیں ہوئے، وہ جملے جو ابھی تک میرے کانوں نے نہیں سنے، وہ آپ کے رب نے سن لیے۔ اب وہ بوڑھا باپ رو پڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اس کے جسم پہ لرزہ طاری تھا، اور روتے روتے کہتا ہے حضور میں کیا بتاؤں، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اے میرے بیٹے کی شکایت کا سنا نا۔ وہ کہتا ہے میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اے میرے بیٹے جب تیری ہمارے گھر امید لگی تو ہمارے گھر کا حال بدل گیا، ہمارے گھر کی کیفیات بدل گئی۔ جب تو دنیا میں آیا تو ہمارا کھانا آدھا ہو گیا، ہمارے ذہن تیری طرف لگ گئے۔ تو بیمار ہوتا تو ہمیں سونا جاگنا بھول جاتا، تجھے بھوک لگتی تو ہمیں اپنا کھانا بھول جاتا، تجھ پہ دھوپ آتی تو ہمیں اپنے لیے سائے بھول جاتے، تو دکھ میں ہوتا تو مجھے اپنے دکھ بھول جاتے۔ تو بچہ تھا میں جوان تھا، میں نے محنت کر کر کے تجھے پالا ہے، میں تیرے لیے محنت کرتا رہا، میں تیرے لیے مزدوری کرتا رہا، میں تیرے لیے دیہڑیاں لگاتا رہا۔ الفاظ یہ ہے کہ میں تیرے لیے تگاریاں اٹھا کر مزدوری کر کے محنت کر کے رزق لاتا رہا، یہاں تک کہ میری کمر جھکتی گئی تو جوان ہوتا گیا۔
میں بوڑھا ہوتا گیا تو جوان ہوتا گیا، میری عمر ڈھلتی گئی تیری عمر اٹھتی گئی، میرا جسم کمزور ہوتا گیا تیرا جسم قوت پاتا گیا۔ اے میرے بیٹے، جب میرے جسم سے توانائی بھی ختم ہو گئی، قوت بھی ختم ہو گئی، چلنا پھرنا ختم ہو گیا، کمانا ختم ہو گیا، اور تو جوان ہو گیا، تو اے بیٹے اب تو میرے ساتھ دنیا کا حساب کرتا ہے؟ اب تو میرے ساتھ مال کا حساب کرتا ہے؟ وہ بوڑھا باپ آقا کی بارگاہ میں اپنی یہ ساری رودات سنا رہا تھا۔ جب اس بوڑھے باپ نے اپنی رودات سنا کر آنکھیں کھول کے پیارے محبوب کو دیکھا تو تاجدار کائنات تاحوزاری کر رہے تھے، آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے، آقا روتے جا رہے تھے، آقا کی آنکھیں چھماچھم برس رہی تھی۔ وہ بوڑھا باپ اپنی بات سنا کے خاموش ہوتا ہے، آقا پہ کیفیت طاری ہے۔ میرے سونے مصطفیٰ اس جوان کو فرماتے ہیں، اے جوان سن لے، انتا و مالک لے ابیک، ارے تو اور تیرا مال اس باپ کی ملکیت ہے، تیرا مالک بھی تیرا باپ ہے، تیرے مال کا مالک بھی تیرا باپ ہے۔ آقا علیہ السلام نے تو یہ پیغام دیا، لیکن آئیے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنی زندگی کے احوال کو دیکھیں، اور دیکھتے ہوئے خدا را آئیے اپنی زندگی کو بدلیں، زندگی کے احوال کو بدلیں، اپنے والدین کے ساتھ چمٹ کے رہیں، والدین کے ساتھ جڑ کے رہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، جنت چاہتے ہیں تو والدین کی خدمت کریں۔ اگر والدین ناراض ہیں اور والدین کو ناراض کر کے اگر مسجد میں جا کے نمازیں بھی ادا کرتے ہو تو رب نمازیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ضرورت ثمر کی ہے، اگر اس معاشرے کو سنبھالا دینا ہے، اگر اپنی نوجوان نسلوں کا مستقبل سنوارنا ہے تو لازم ہے کہ ہم علماء بھی اپنا حق ادا کریں، ہم اس معاشرے کو دیگر برائیوں سے نکال کر آئیے تاجدار کائنات کی سیرت کے ساتھ جوڑیں، آقا کی محبت کے ساتھ جوڑیں، آقا کی تعلیمات کے ساتھ جوڑیں۔ اگر یہ نسل آقا کی سیرت سے جڑ گئی تو معاشرہ جنت کا گہوارہ بن جائے گا، اور اگر ہم اس نسل کو، ان نوجوانوں کو اور ان کے مستقبل کو تاجدار کائنات کی سیرت و سنت کے ساتھ نہ جوڑ سکے تو ہم ناکام رہ جائیں گے۔ پھر افراتفری کا عالم رہے گا، پھر انتشار کا عالم رہے گا، گھر گھر میں تباہی ہوگی، گھر گھر میں دکھ ہوگا۔ آئیے معاشرے کے دکھوں کو، انتشار کو، انتہا پسندی کو، افراتفری کو اور جھگڑوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو آقا کے قدموں میں آئیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین محترم، بار دیگر دعا کرتے ہیں رب کائنات جناب محترم سر خضر صاحب کے والد محترم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم نے حقیقی بات ہے، بڑا پیار کا رشتہ ہے محترم سر خضر صاحب کے ساتھ، ہم نے بولنا، یہ منہاج القرآن کا رشتہ، یہ حضور شیخ الاسلام کے ساتھ جو تعلق ہے وہ محترم خضر صاحب سے سیکھا ہے۔ رب کائنات یہ ساری ان کی خدمات، یہ سارا دن رات ان کا اپنے گاؤں کے لیے محنت کرنا، بادشاہ پور ویلفیئر کمیٹی کے لیے دن رات کاوش کرنا، رب کائنات اس کو یقیناً صدقہ جاریہ بنا رہا ہے، اور ان کا ایک ایک لمحہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔